السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق اور آپ کے جسم اطہر کے متعلق پوچھا تو وہ جواب میں نے عرض کر دیا۔ اب تھوڑی سی مزید وضاحت بھی بحوالہ کیے دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا، یہ قرآن مجید ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 144، 144 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ افإن مات، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا شہید ہو جائیں، انقلب، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی بھی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر ہیڈنگ لگائی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دلائل ذکر کیے۔ اس میں سے ایک حدیث آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا کہ عمر کھڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ سنا رہے ہیں۔ ابو بکر نے عمر سے کہا رضوان اللہ علیہما، عمر خاموش ہو جاؤ۔ ابو بکر نے عمر کو چپ کرا کر لوگوں سے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا یقیناً اس کا معبود فوت ہو چکا، اور جو اللہ حی قیوم کی عبادت کیا کرتا تھا یا ہے، اللہ زندہ ہے اور اسے موت نے نہیں آنا۔ ابو بکر نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی۔ لوگوں کو ایسے معلوم ہونے لگا یہ آیت اب اتری ہے۔ پھر ہر شخص کی زبان پر یہ آیت چڑھ گئی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر کی زبانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تلاوت سن کر تو گویا قدم ٹوٹ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی کو چھوڑ کر چل بسے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کا اور امت کا یہی ہے مسئلہ کہ اللہ کے پاک نبی فوت ہو چکے ہیں۔ جن دیوبندیوں، بریلویوں اور اہل تشیع نے کہا کہ نبی فوت نہیں ہوا، دیوبندیوں میں سے دیوبندی حیاتی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منکر ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ زندہ ہیں، ان کی دلیل صرف قیاس ہے۔ دیوبندیوں، بریلویوں اور دیگر نے کہا کہ شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے، کیونکہ شہید کا درجہ نبی سے کم ہے اور یہاں قیاس نہیں چلتا، یہاں قیاس نہیں چلتا، نہ چلے گا۔ قرآن پاک کی آیت، ابو بکر کا فرمان، امام ابن کثیر کی ہیڈنگ اور ابو بکر کا قرآن کی یہ تلاوت کرنا، آیت پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، آپ کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آپ کی قبر میں ہے اور آپ کا جسم اسی طرح صحیح اور سلامت ہے۔ یہ میرے سامنے سنن نسائی اور اس میں راوی ہیں اوس بن اوس رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر انور
آپ کی قبر میں بالکل تر و تازہ شفاف اور صحیح و سالم موجود ہے، لیکن آپ زندہ نہیں ہیں، آپ فوت ہوئے، فوت ہو کر آپ کو غسل دیا گیا، پھر صحابہ 10 کی باری میں آئے، آپ کا جنازہ پڑھا یا درود پڑھا، صحابہ نے آپ کو دفن کیا۔ سنن نسائی۔ تو اللہ کے پاک نبی فوت ہو گئے اور ان کا جسم سلامت ہے، اور پیچھے روایت بیان، بلکہ یہی روایت ہے، آپ نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ، جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی فوت ہو گئے، نمبر 2 آپ کا جسم صحیح سلامت، نمبر 3 ہمارا درود صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ کون پہنچاتے ہیں؟ ایک اور روایت کے مطابق اللہ نے ملائکہ کی یہ ڈیوٹی لگائی۔ واللہ اعلم بالصواب۔